تو پہلی بات کلمے سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کلمہ لفظ ہے جو ایسے مفرد معنی پر دلالت کرے. انسان جب گفتگو کرتا ہے تو آپ جب بچے کو دیکھیے, بچے کی گفتگو ٹوٹے ہوئے کلمات کی ہوتی ہے. اس کی گفتگو میں جملے نہیں ہوتے. ہپا ہپا کہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے, پانی پانی کہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے, چیز. یعنی بچے کی جو زبان ہوتی ہے, یعنی زبان جب بچہ سیکھتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو کلمات اخذ کرتا ہے انہیں جوڑنے کا ہنر نہیں جانتا, لیکن اپنے کانوں کے اندر جب اس کے کانوں سے آوازیں ٹکراتی ہیں, پانی کی آواز ٹکراتی ہے, چائے کی آواز ٹکراتی ہے, گھر کی آواز ٹکراتی ہے, چیز کی آواز ٹکراتی ہے, تو وہ ان آوازوں کو اپنے کانوں کے ذریعے دماغ کی لغت میں محفوظ کرتا ہے. لیکن شروعاتی دور میں وہ کلام کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ کلمات کو ادا کرنے کی پریکٹس کرتا ہے. تو شروعاتی جو دور ہوتا ہے بچے کا وہ کلمے سے شروع ہوتا ہے. وہ پھر اس کے بعد جب اس کی عمر میں پختگی آتی ہے اور جب زبان کی مشق ہوتی رہتی ہے پھر وہ کلام آ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب 10 12 سال 15 سال 20 سال وہ ایک فصیح زبان بولنے لگتا ہے. تو زبان کی شروعات کلمے سے ہوتی ہے, بلکہ کلمے سے پہلے کے بھی جو دور ہوتا ہے اس میں بس آواز ہوتی ہے, کلمہ بھی نہیں ہوتا. جیسے آپ بچوں کو سنتے ہوں گے ایک خاص لہجے میں بولتے ہیں. بہرحال تو سب سے پہلی چیز جو فن نحو میں جس سے تعارف کرایا جاتا ہے وہ کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اصلاً یہ جو دروس چلیں گے اس سے یا تو علماء حضرات کے لیے ہے یہ, یا وہ طلبہ جو کم از کم ہدایت النحو پڑھے ہوئے ہوں یا کافیہ پڑھ رہے ہوں, شرح جامی پڑھ رہے ہوں, ادھر قطر الندى والے شرح قطر الندى ہو, شرح صدور الدار ہو, جن کے علم میں جن کے مطالعے میں یہ کتابیں ہیں, انشاءاللہ اس تب تک وہ دروس سے بڑا نفع ہو جائے گا. کلمے کے تعلق سے دو تعریف ہیں. ایک تو اس کتاب میں جو کی گئی ہے, ہدایت النحو میں بھی یہی ہے, کافیہ میں بھی یہی ہے, لیکن ایک کچھ علماء نے تعریف سے الگ کی ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ, کلمہ ایسا لفظ ہے. اب اس پر بحث نہیں ہوگی کلمہ مبتدا ہے اور یہ مؤنث ہے تو لفظ مؤنث کیوں نہیں ہے, یہ سب بچوں والی باتیں پہ چھوڑیے. بہرحال بس بات یہ ہے کرنی, کلمہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے, ٹھیک. اور ایک تعریف اس کی نحو کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گی, کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں. ابن ہشام نے شرح قطر الندى میں اور شرح صدور الدار میں یہی تعریف کی ہے. اب ہم ان دونوں تعریف کا تقابل کرتے ہیں, کون سی تعریف زیادہ بہتر ہے. پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجیے. کلمہ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے مفرد معنی پر, یعنی کلمے میں لفظ کا لفظ, ایک تو آیا لفظ. عربی زبان میں لفظ کے معنی آتے ہیں زبان سے کسی چیز کا نکلنا, یعنی جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ لفظ کہلائے گا. لفظ کے معنی آتے ہیں چیز کا نکلنا. اب چاہے اس کے کوئی معنی ہو چاہے معنی نہیں ہو, ٹھیک ہے. اور قول کسے کہتے ہیں؟ چیز زبان سے بھی نکلے اور معنی بھی ادا کرے. اس لیے اچھا کلام کسے کہیں گے؟ پھر جب کلمے چند اکٹھے ہو جائے تو کلام بن جاتا ہے. جیسے زید ہے, یہ کلمہ ہے. اور جب کہا جائے گا زید خوبصورت ہے تو زید ایک چیز, خوبصورت دوسری چیز اور ہے تیسری چیز, تو زید جمیل, زید خوبصورت. اب یہ کلام ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کلمہ کہتے ہیں جو تنہا ہو اور معنی اس کے اندر پائے جاتے ہوں. تو اب تعریف کون سی زیادہ بہتر ہے؟ ہمیں ادھر آنا ہے. یہ والی زیادہ بہتر ہے تعریف یا یہ والی زیادہ بہتر ہے؟ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ والی تعریف زیادہ بہتر ہے. کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں ایک لفظ کلمہ لفظ وضع لمعنی, اس میں 5 ہے اور اس میں 1 2 3, ٹھیک ہے. اب لفظ کسے کہتے ہیں؟ پہلا کسے سمجھتے ہیں؟ کا کلمہ لفظ ہے. لفظ کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو زبان سے, ما يتلفظ بالانسان, جو چیز زبان سے نکلے, چاہے معنی دے سواء دل علی معنی ام لم يدل علی معنی, چاہے اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے چاہے معنی سمجھ میں
نہیں ہے. جیسے زید ہے یہ لفظ ہے. اچھا زید کا الٹا کر دو ضعیف. تو یہ زبان سے جو نکل رہا ہے دئیس کے کوئی معنی نہیں ہے. لفظ کے اندر صرف یہ بات شامل ہے چیز زبان سے نکلے چاہے اس کے معنی ہو یا اس کے معنی نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لفظ کے اندر وسعت ہے. جیسے چائے وائے لائیے چائے جو ٹھیک ہے وائے کا مطلب کچھ نہیں ہے. پانی وانی پی لیجیے پانی جو چاہیے بانے کا مطلب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ کہتے ہیں جو زبان سے نکلے چاہے اس کے معنی ہو چاہے معنی نہ ہو. ٹھیک ہے. جب یہ کہہ رہے کلمہ لفظ ہے. اچھا مان لیجیے ایک صاحب کتاب لکھ رہے ہیں نحو کی اور ان کی عمر 95 سال ہو گئی. اب وہ لکھ رہے ہیں کتاب انہوں نے لکھنی شروع کی الکلمۃ لفظ اور یہی ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد ان کے شاگردوں نے سوچا چلیے ان کی کتاب چھاپ دیتے ہیں اور انہوں نے یہ کتاب چھاپ دی. اب جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئے گی اس کتاب کو پڑھنے والا کیا سمجھے گا کلمہ کسے کہتے ہیں جو لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ کے معنی کیا آتے ہیں وہ چیز جو زبان سے نکلے دل علی معنی چاہے معنی پر دلالت کرے چاہے معنی پر دلالت نہ کرے اسے کیا کہیں گے لفظ. تو اس طبقے کے نزدیک اس کے مطابق اگر تعریف کو یہی روک دیا جائے تو اس تعریف کے مطابق وہ مہمل کلمات بھی جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے وہ کلمے میں شامل ہو جائیں گے. اسی لیے ان کو بوزیا کہنا پڑا. کلمہ لفظ ہے. کلمہ کیا ہے لفظ ہے. اب اس کے اندر چائے تو آئی گئی وائے بھی آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی چائے بھی داخل ہو گئی لفظ میں اور وائے بھی داخل ہوگی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کلمے میں تو جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ بھی شامل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا بوزیا بھائی لفظ تو ہو لیکن وہ لفظ ہو جو کوئی معنی بتائے. یہ جو ضرورت پڑ رہی ہے بوزیا کہنے کی اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ لفظوں کے اندر وہ بھی داخل ہو رہے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ بوزیا کہیں. اگر یہ بوزیا نہیں کہیں گے تو پھر جو ہے کلمے کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی جن کو کوئی معنی ہوتا نہیں ہے. اور یہ تعریف سے بالکل کہنا چاہیے کہ یہ تعریف درست ہی نہیں ہے. تو اس لیے انہیں ضرورت پڑی بوزیا کہنے کی. یہ بات ہے اتنی بات کلیئر ہے. اس لیے انہیں ضرورت پڑی بوزیا کی خیر لگانے کی. اچھا یہاں یہ نیچے ابن ہشام صاحب نے تعریف کی الکلمۃ قول مفرد. قول کسے کہتے ہیں قول کے معنی آتے ہیں. اتنی بات تو آگے سمجھ میں اسے مٹا دیتے ہیں. اللفظ قول. ٹھیک ہے. لفظ کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. یہ ناظرین ان کی اس کو اپنی بات اگر لکھ لیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. لفظ کسے کہتے ہیں یہ تو قول کی تعریف ہوگی القول اور اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. اب اس سے انشاءاللہ بات آسان ہوگی. ٹھیک ہے. قول کسے کہتے ہیں قول کہتے ہیں لفظ ہو. قول کسے کہتے ہیں لفظ ہو الدال علی معنی معنی پر کیا کرے دلالت کرے. دو چیزیں ہو گئی. یعنی قول کے اندر ایک بات تو شامل ہے کہ لفظ ہو یعنی زبان سے نکلے اور دوسری بات یہ ہے کہ معنی پر بھی دلالت کرے. ٹھیک ہے. اور لفظ کسے کہتے ہیں الصوت المشتمل علی بعض الحروف سواء دل علی معنی ام لم يدل علی معنی. لفظ کہتے ہیں وہ چیز جو زبان سے نکلے چاہے اس کے کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو. اب مجھے بتائیے جب ہم کہہ رہے ہیں وائے چائے کا تو معنی ہے لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں. پانی پانی لے لیجیے پانی کا کوئی معنی ہے لیکن کوئی کہے پانی لے لیجیے پانی کوئی معنی ہے ہی نہیں. تو قول کہتے ہیں زبان سے نکلے اور معنی بھی ادا کرے اور لفظ کہتے ہیں زبان سے نکلے بس چاہے معنی ہے یا نہ ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تو جن لوگوں نے کہا کلمۃ لفظ جب وہ یہ تعریف کر رہے ہیں کلمہ لفظ ہے تو لفظ کے اندر معنی دار اور غیر معنی دار مستعمل اور مہمل سب شامل ہو رہے ہیں. تو انہیں جب یہ چیز جب یہ چیز لفظ کہنے والوں کو یہ مجبوری تھی کہ بوزیا بھی کہیں. کلمہ ایسا لفظ ہے
اس کے اندر معنی اور غیر معنی دونوں شامل ہیں. وضع جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یہ والی بات کہہ کر لفظ سے وہ چیزیں نکال دی گئی جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب کہہ رہے ہیں کلمہ کیا ہے؟ قول ہے. جب آپ نے قول کہہ دیا تو قول تو صرف اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو, اور جن کا کوئی معنی نہیں ہو نہ قول نہیں کہتے. تو اس لیے انہیں ضرورت نہیں ہے یہ والی بات کہنے کی کہ وہ تعریف میں یہ کہیں وضع. اتنی بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اب تھوڑا اب یہ تعریف کیوں ڈالی؟ میرا خیال ہے اتنی بات تو سمجھ میں آگے ہوگی کون سی تعریف زیادہ بہتر ہے. ایک چیز اور ہے, اللفظ جنس بعید. لفظ کسے کہتے ہیں؟ جنس بعید کو. آپ جنس فصل نوع یہ منطقی اصطلاحات ہیں, بس آسان سی بات یہ سمجھ لیجیے جب کہا جا رہا ہے جنس بعید, بس میں آسان سی بات صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جس میں کثرت ہو, جس میں بہت سی چیزیں ہو, جس میں کیا ہو بہت سی, صرف سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. جن سے بعید سے مراد کیا, جیسے جس سے بہت سی چیزیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایک انسان آیا تو اب ہمارے دماغ میں زید بھی آ سکتا ہے, خالد بھی آ سکتا ہے, فاطمہ بھی آ سکتی, کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن ہم نے کہا ایک مرد آیا تو جب کہیں مرد آیا تو عورتیں خود بخود نکل گئی. جب ہم نے کہا ایک گھوڑا آیا تو جوان نکل گئے. تو اس طرح سے جیسے بات قریب ہوتی جاتی ہے وہ جن سے قریب مان لیجیے اسے. ٹھیک ہے. تو ابن ہشام نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ لفظ جن سے قریب ہے, یعنی اس کے اندر معنی اور جن کا کوئی معنی نہ ہو محبت دونوں شامل ہیں. صحیح ہے. اور قول جن سے قریب ہے. قول کا تعلق کلمے سے بہت قریب ہے. کلمہ قول ہے, بات ایک دم سیٹ ہوگی. یعنی کلمہ قول ہے, کلمہ فوراً خوش ہو گیا. جب آپ کہنے کلمہ قول ہے تو کلمہ قول بھی جن سے قریب ہے, ایک دم وہ پہچان گئے, دوستی ہوگی. لیکن جب آپ کہنے کلمہ لفظ ہے تو یہاں کلمہ ناراض ہو جائے گا. بھائی کلمہ لفظ کہتے ہیں, اس کے اندر تو وہ بھی چیز آتی ہے جن کا معنی نہیں ہوتا لفظ کے اندر, میرے اندر تو وہی چیز ہوتی ہے جن کا معنی ہو. ارے بھائی رکیے, وضع تو وہاں تعریفات میں اس لیے علماء نے اصول لکھا ہے واستعمال الاجناس البعیدۃ معیب عند اہل النظر, واستعمال الاجناس البعیدۃ فی الحدود معیب عند اہل النظر. جب آپ تعریف کرتے ہیں کسی چیز کی تو وہاں ایسی اجناس سے بعیدہ, ایسی جنس جو یعنی جن سے بات تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے ان چیزوں کا استعمال عیب ہے. تو آپ نے جب الکلمۃ لفظ کہا تو کلمے کو لفظ اجنبیت کی بو آتی ہے, اور جب آپ کلمۃ قول کہہ رہے ہیں تو کلمے کو قول سے قرب کی بو آ رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ والی تعریف زیادہ بہتر ہے. میرے خیال سے بات شاید کلیئر ہو چکی ہوگی. تو بہرحال انہوں نے تعریف کیا کلمۃ لفظ یدل علی معنی مفرد. تو ہم تو شاید جب یہ کتاب اس کتاب کو اس وقت کھلے ہوئے ہیں تو اسی کے مطابق بات ہوگی, لیکن میرے ذہن میں آئے کہ والی بات بھی نقل کر دیں. علماء نحو نے دو طرح سے تعریفیں کی ہیں, ایک تو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد اور ایک دوسرے انداز کی تعریف الکلمۃ قول مفرد. زیادہ بہتر تعریف الکلمۃ قول مفرد ہے اس کے مقابلے میں, کیونکہ اس کے اندر بھی ایک تو تعریف تھوڑی لمبی ہے اور دوسری بات کلمے کا تعلق قول سے زیادہ قریب ہے مقابلے کلمے کے تعلق جو لفظ سے ہے. کیونکہ جب کہنے کلمہ لفظ ہے تو ابھی کلمے سے لفظ کا تعلق مضبوط نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ کے اندر جن کے معنی آتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جن کے معنی نہیں ہوتے وہ بھی شامل ہے. لیکن جب آپ قول کہیں گے تو قول تو کہتے ہیں لفظ الدال علی معنی. میرے خیال سے آج اتنا کافی ہے. آپ لوگ شوق کے ساتھ سنیے, انشاءاللہ بڑی لطف کی بات آئے گی یہ. اور اس کے علاوہ دیگر جو نحو کی کتابیں ہیں انشاءاللہ سب کا عطر کو نچوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابن ہشام کی شرح الزاد ہو, قتل المدح ہو, ابن عقیل ہو, مغنی اللبیب ہو, اور اس کے علاوہ جتنی بھی نحو کی کتابیں انشاءاللہ سب کو سامنے رکھا جائے گا یا سب کے مباحث